بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ ہم جب صوفیہ کا کلام یا صوفیہ کا تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس نرمی ہے بہت زیادہ، کہ بس یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، اور صرف نرمی، اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ بس بالکل دین میں کوئی خاص پابندیاں بھی نہیں ہیں شاید، یا پابندیاں تو چلے ہیں لیکن اگر کوئی ویسا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا ہے، مطلب بہت زیادہ ایک دم بالکل ہی بہت لمبی چھوٹ ہے۔ لیکن جب ہم بعض دوسرے لوگوں کی بات سنتے ہیں تو ان کی بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ بس دین میں صرف شدت ہے اور سختی ہے، اور مطلب یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے، اور مطلب حرام کے فتوے جب ہم فتوے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسا فیل ہوتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے وہ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ پریشان اور بہت فکر مند رہتے ہیں، اور ایک مطلب گھبراہٹ رہتی ہے ان کے اوپر کہ یار ہمارا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے صحیح طریقہ یا صحیح طرز عمل وہ کیا ہے، تو جو میں سمجھ سکا ہوں وہ میں اس حوالے سے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، نبوت چلتی تو عمر نبی ہوتا۔ اسی طریقے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے، مورخ بھی تھے، اور صرف، نحو، بدیع، بیان، بلاغت، شاید جتنے دینی علوم ہیں سب پر ہی ان کی کتابیں ہیں، اور تقریباً 500 کے قریب ان کی تصانیف گنی جاتی ہیں۔ خیر بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کی تفسیر بھی ہے، ایک تفسیر جلالین ہے جو ان کے استاد نے اور انہوں نے مل کے لکھی، اور ایک تفسیر ہے در المنصور فی التفسیر بالمعصور، انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ آیات سے متعلقہ احادیث، یعنی کہ کسی آیات کی تفسیر اگر کسی حدیث سے ہو رہی ہے یا کچھ اس میں کچھ ایسی بات ہو رہی ہے کہ جس سے اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو انہوں نے ان تمام احادیث جو ان کو اس وقت تک میسر آئیں، انہوں نے وہ ساری احادیث اس آیت کے تحت نقل کر دی۔ اس طرح پوری قرآن کی تفسیر بالحدیث کی ایک بہترین تفسیر مرتب ہو گئی۔ خیر بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو تائید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی نا، مثال کے طور پر اختلاف ہو گیا، اللہ کے نبی کا ایک فیصلہ یا ایک رائے ہے، حضرت عمر کی الگ رائے ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے، حضرت عمر کی الگ رائے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دی۔ تو باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں تقریباً 20 کے قریب مقامات گنوائے ہیں علامہ سیوطی نے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دی ہے، یعنی بعض اوقات تو اللہ کے نبی کی رائے پر بھی اللہ تعالیٰ نے عمر کی رائے کو فوق، یعنی کہ عمر صرف یہ اتنا کافی ہے، مطلب اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بات کی جائے تو مطلب کتنے گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن صرف یہ ایک دو باتیں میں نے ذکر کر دی، اس سے آپ ان کا کیا شان تھی اس کا اندازہ لگا لیں۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے نبی آئے، داخل ہوئے مسجد میں، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کو ایسے، ایک طرف ابو بکر تھے اور اس طرف عمر تھے، اور فرمایا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہو اور بائیں طرف عمر ہو، یعنی دونوں میرے ساتھ ہوں گے، اور قبر بھی اسی طرح بنی ہوئی ہے۔ خیر تو حضرت عمر تو وہ شخصیت ہے نا کہ مطلب ان سے بڑی کیا شخصیت ہوگی، ابو بکر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر حضرت عمر کا جب انتقال ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کا سر اپنے گود میں رکھا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نیچے رکھو، تو انہوں نے اٹھا کر سر اپنی پنڈلی پہ رکھ دیا، فرمایا بھائی حق، مطلب اس کا مطلب تو تھوڑا سا وہ ہے غصہ، لیکن انہوں نے غصے سے فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں نیچے رکھ دو، تم پنڈلی پہ رکھنا۔ تب ان کو پھر اپنے باپ کا پھر حکم اور بجاوری کرنی پڑی حکم کی، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ انہوں نے نیچے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے، تو حضرت عمر نے پھر اپنی جب نیچے رکھ دیا، ان کا سر رکھ دیا گیا، تو پھر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اپنے چہرے پہ ایسے ملنے لگے اور فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیرے لیے تو ہلاکت ہے اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کے وہ یہ سوچ رہے ہیں آخری وقت، ٹھیک ہے۔ تو ایک خوف تو ہے، صحیح۔ رہی بات کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز پر حاوی ہے میری رحمت، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی ہے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آسمان پہ بڑا بڑا اللہ تعالیٰ نے لکھ کے لگایا ہے۔ خیر، تو اس سے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کہ ہمارا حساب کون لے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ بڑا خوشی سے اچھلنے لگا کہ ہاں پھر تو مزے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنا کیوں خوشی سے اچھل رہے ہو؟ تو اس بدو نے کہا کہ یا اللہ، اگر یہ بتائیں کہ اگر یہ میرا حساب میری ماں کے حوالے کر دیا جائے، اس کو پورا اختیار ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے معاف کر دے گی نا، اس کے اختیار میں دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ 70 کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نا، تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ تو انلمیٹڈ پیار کرتا ہے نا، تو وہ تو پہلے معاف کر دے گا۔ تو جو ہے وہ مطلب ایک یہ بھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں، تو مطلب دونوں چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی ایمان ہوگا تو کبھی خوف کا غلبہ ہوگا، ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے رونا دھونا آئے گا، اللہ سے معافی مانگیں گے، سجدے میں گریں گے، اور کبھی امید اتنی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوشی کے مارے ہمیں آنسو آئیں گے اور اللہ کی امید پہ ہمیں رونا آئے گا، اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنے گا، اور ہم پر امید رہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو ان دونوں کیفیات اور دونوں جذبات کی ملے جلے احساسات کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کیفیات بیک وقت ہونی چاہیے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے الفاظ مجھے بلفظ ہی یاد آ جائے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو ایسے پکڑ لیتے تھے اور فرماتے تھے آہن آہا من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، کہ ہائے ہائے میرے پاس زیادہ راہ تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے اور بہت وحشت ناک راستہ ہے، اور مجھے اکیلے جانا ہے، اور میرے پاس مطلب وہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی ایک فکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سوال تھا کہ بھائی آخر خوف ہونا چاہیے یا امید ہونی چاہیے، تو خلاصہ یا ایک کرکس یا ایک لفظ میں یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے وہ امید یعنی خوف اور امید کے درمیان، بس کبھی یہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے قرآن کریم سے دل لگانے سے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بشارت کی آیات بھی ہیں اور وعید بھی ہیں، جنت کی آیات بھی ہیں، جہنم کی آیات بھی ہیں، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، جہنم کی ہولناکیاں بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا منتقم ہونا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا بھی ہے، اللہ کا عزیز ذو انتقام ہونا بھی ہے، اللہ کا درگزر کرنا اور بالکل بھی مطلب گناہوں کو نیکیوں سے بدلنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شدید العقاب ہونا بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں قرآن بیک وقت ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اکثر آتا ہے بہت ساری جگہ پر، ایک جگہ جنت کا تذکرہ ہوگا تو ساتھ جہنم کا بھی تذکرہ ہوگا، تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، یہ ہمیں قرآن کریم سے اور پھر احادیث کا بھی اگر مطالعہ کریں تو ہمیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ تو بس یہی گزارشات جو میں سمجھ سکا ہوں اب تک دین کو، وہ میں نے اس حوالے سے پیش کر دی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔